بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 60۔ قریش کا تاج تیز قافلہ۔ حضرت عباد بن بشر نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں دو انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر عباد بن بشر نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں منبر نصب کیا گیا۔ جب تک منبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب منبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کی بجائے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ آپ ساری مسجد میں ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اترے، اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو منبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا۔ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملے کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے جو قریش کے بھی سردار تھے۔ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایات دیں، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوا الٹ دو، اپنی قمیض کا اگلا حصہ اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ اب بھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتکہ بن عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھیں یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
کچھ روایات کہتی ہیں ایمان لے آئی تھیں، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب بہت خوفناک تھا، وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضرت عباس کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے دیکھا ہے؟ عاتکہ بنت عبد المطلب نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابتخ کے پاس آ کر رکا۔ ابتخ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا، لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبے کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا، پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس نے کہا، اللہ کی قسم عاتکہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس نے خواب ان سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح یہ خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور شور سے تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال و دولت کے قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہے اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتکہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، عاتکہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھی، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر برا عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن ظہیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو امیر بن ابی وقاص رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔